انہوں نے تھیالوجی کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، دنیا کے اندر کی اللہ کا خوف کیا کیا تصور ہے اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور کس کس قوم نے اللہ کو کیا کیا سمجھا ہوا ہے، کیا غیر کیا اپنے کیا پرائے، سب کے اوپر اس نے لگا، لیکن پھر بھی عیسائی تھا، دیکھ لو پھر بھی عیسائیت کی ترویج کرتا تھا۔ ہاں اللہ نے کہا دنیا کی ساری قوم میں موضوع الہیات کا چیپٹر تھیالوجی کا سارا ہم بدل کے کلوز کر رہے ہیں، کلوز کریں گے، 2 کا سیکھ لو، 2 کا ہی انہوں نے نہیں سیکھا آج تک۔ سیکھنا کیا ہے؟ ان کو موقع دیا ہوا ہے پاکستان میں مشنریوں کو کہ جہاں جی چاہیں وہ اپنے ادارے کھول کر کے سیکرڈ ہارٹ بنا دیا۔ اللہ سال آپ بڑے شوق سے اپنے کافروں کے اسکولوں میں بچے پڑھاتے، لعنت مسلمانوں کے اوپر، ان سے تو اپنے بچوں کو جاہل رکھ لو۔ انگریزی کے چکروں میں احساس کمتری کا شکار اور غلامانہ ذہنیت، جا کے کافروں سے انگریزی پر سیکرڈ ہارٹ میں بچہ بڑا اچھا بن جاتا ہے، اللہ سال نکال کے دیکھے سارے بچے کھوتے بچے، کوئی پوزیشن لیتے ہیں یہ؟ جب لیں غریب کے بچے کو پوزیشن لیں، آپ جا کے گاڑیاں میں صبح بھاگے جا رہے ہیں، اتنی بڑی گاڑیاں، 50 لاکھ کی گاڑی، کروڑ روپے کی گاڑی، ابا چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، بوجھ 7 ملازم، 3 ٹفن نگٹس کے بھرے ہوئے KNNs کے، وہ کتے کو کھلانے ہیں، بکھا پتر، اور کسی سے جو صبح پریر کراتے، اسمبلی کرا کے کہتے لا سال ہے علم کا گہوارہ، جل مل کرتا روشن تارا، لا سال ترانہ ہی اپنا بنا لیا، ترانہ تو آپ کو پڑھاتے نہیں وہ ہے نہیں، اور اوپر سے وہ آپ کو صبح پریسٹ آ جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، خداوند یسوع۔ مولانا صاحب نے بچے کا ٹیسٹ لیا، کہا بیٹا تیرا کون سا، بیٹا اللہ کتنے ہیں، کہتا 3۔ مسلمان کا بچہ ہے مولانا صاحب کے، میں بچہ تھا اس وقت، میں خود بھی چھوٹا سا تھا جب اس بچے کا ٹیسٹ مولوی صاحب لے رہے تھے، کہا 3۔ مولوی صاحب نے کہا سن لا اے محمد کا پتر کہ اہل حدیث دا ہو رہا ہے، کو اپنے آپ کو یہ کہاں کہ اہل حدیث بنے پھرتے ہیں، یا کون سے مسلمان بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو، جن کو سکول بھی ملے تو کافروں کو ملے، ساتھ سے کمتری ہے۔ بیویاں ان کی کہتی ہیں ان کو اٹھا اٹھو کہ نہیں جا کے آپ پڑھائیں، وہاں کا معیار بہت اچھا ہے، نہ تو اتنے اچھے معیار کی ہوتی گاڑی پڑھا لیتی، پتہ لگ جاتا تیرا ماں کا بھی تو کتنی BA پاس ہے اور کتنی MBA کی ہوئی ہے، ہاں جی۔ آپ کہتے ہیں اللہ کوئی سبق دے رہا ہے قرآن مجید میں، آپ اپنے بچوں کو کئی سبق دے رہے ہیں، مشنری اسکول کھولے، ایک نہیں پورا سیمنری بنی ہوئی، سیمنری پورا کا پورا مدرسہ بنا ہے گجرانوالہ کے اندر، یہ اتنا بڑا مدرسہ، کتاب ہی کتاب، کبھی جا کر تو فیق تو ہونی نہیں نا، کہ پوچھو جا جیسے نران گئے ہوئے سی کدو آن گئے بچے لے کے نا، پھر آ کے لے کے آئے ہیں، ان کتوں کو تم کتے لے کر پھرے تو کیا کریں ہم؟ جا کر دیکھو ان کی سیمنریز، جا کے دیکھو ان کے مشنریز ادارے، ان کے سکولز، ان کے کالجز، وہاں پہ ان کے اردلی، ان کے چھوٹے بڑے لوگ، ایسا سسٹمائز کیا ہوا ہے کہ بچہ ادھر داخل مسلم کا ہو نکلے کافر ہو گئے، کیا بات ہے، ہوا نا یہ بات۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ، اس کو نہیں کہتے جس طرح سے چکیا ہے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، یہ تبلیغ نہیں، تبلیغ یہ ہے جو 24 گھنٹے تمہارے 8 گھنٹے وہ ضائع کرتے تمہارے بچوں کو، زود پالش کرتے ان کو، 3 خدا سکھاتے، بسترے اٹھا کے تبلیغ ہونی ہے۔ تبلیغ کا منظم انداز ہو، کوئی اس کا باشعور انداز ہو، کوئی شے بنائی جائے، کوئی سکول ہو، کوئی کالجز ہو، کوئی ڈیولپمنٹ ہو، آپ ان کے سامنے بچوں کے سامنے منطقیانہ لاجیکلی ان کے سامنے ان کے خدا کو پروو کر رہے ہوں، وہ باہر جا کے ساری زندگی کے لیے نیک اور پاکیزہ بچے ہو جائیں، ان کے اخلاق سنورے ہوئے ہوں، کردار ان کے اعلیٰ ہوں، وہ بچے بحیثیت مسلمان جہاں گفتگو کریں مذہب پر بھی غالب آ جائیں، سائنس پر بھی غالب آ جائیں، فلسفی پہ بھی غالب آ جائیں، دنیا کی دیگر تھیالوجی کے اوپر بھی غالب آ جائیں، یہ بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں جب چیپٹر یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ سلیبس ہمارا یہی ہے، ہمارا سلیبس کچھ نیا نہیں ہے، ہمیں کہیں کسی سے 35 چکر لگا گیا سال کے اندر، 35 چکر کس لیے لگا کے گیا 35 چکر؟ پنجاب حکومت کے پاس آ کے بدلو سلیبس، برطانیہ سے آتا ہے سلیبس، ہمارا بدلتا وہ ہے، قادیانی تفسیر پوری PhD میں داخل کر دی، سارے بندے پڑھ کے اس کو قادیانی ہو رہے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں چلا، اچانک کسی بولا وہ تفسیر بڑی اچھی ہو، کسی دیکھے یہ تفسیر تو مرزے کی ہے، یہ حالت ہو رہی ہے، اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں، مسلمانوں بھی اپنے آج سلیبس چھوڑ کر کے کسی اور کا سلیبس پڑھتے جائیں، کوئی پڑھانے والا ہو اس قرآن کو تو لگ پتہ جائے پھر پر کیسے پڑھا جاتا ہے، لگ پتہ جائے کہ کس طرح پڑھا جائے۔ ہمارا تو سلیبس اس کے اندر درس نظامی رچ ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، کافروں کو تو ہوا نہیں لگی اس شیخ میں، ان کی 10 PhD کی ہو نا، درس نظامی پڑھا ہو، پڑھانے والا قاسم نوتوی، پڑھنے والا شیخ محمود الحسن ہو، انار کا بوٹا ہو،
ٹوٹی ہوئی چٹائی ہو، استاد جی سامنے بیٹھے، متقی استاد متقی شاگرد کے دل میں ایک دفعہ ڈال دے، ہندوستان سے لے کر اسپین تک تحریک انگریز کے خلاف چلاتا ہے، انگریز اس کو سیرے مالٹا بنا کر ملک سے باہر کر دیتا ہے۔ اس کے بڑھاپے میں بھی انگریز خوف کھاتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں، اس کے شاگرد بھی وہ بنا دیتا ہے انگریز، جو جاسوس ہو کے اس کو خبریں دے، اس کے خادم بھی وہ بنا دیتا ہے کہ یہ نہ ہل جائے، اس کی ایک کان کا اشارہ پورے ہندوستان کو تہوالہ کر دے گا۔ ایک شاگرد بنایا تھا شیخ الہند محمود الحسن مولانا شبیر احمد عثمانی کے، جن کا ترجمہ چھپتا ہے، ایک شاگرد ایک ہی بنایا، اور اس نے پھر شیخ الہند نے آ کے شبیر احمد عثمانی پورے ہندوستان میں سفر کر گیا، پاکستان بنا گیا۔ اکیلے قائد اعظم نہیں بنا سکتے تھے کہ ایسے بناتے، قائد اعظم بنا سکتے تھے اکیلے پاکستان، مولوی ساتھ نہ ملتے قائد اعظم تو ہل نہیں سکتے تھے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو مولوی کے خلاف ایک دوسرے گروپ ٹولہ آ گیا اس کے خلاف، ورنہ قائد اعظم بنا سکتے پورے ہندوستان میں۔ پھر کیا شبیر احمد عثمانی نام نہیں اس نے اپنا آج تک شو، اسی لیے تو جھنڈا لہروایا اسے قائد اعظم کا، آپ جھنڈا لہرائیے۔ سلیبس پڑھے ہوئے تھے، گفتگو اللہ پر، اگر اس کا وہ مقالہ پڑھ لیا جائے جو اللہ پر اس سے لکھا ہے اردو زبان پر، صرف مولانا شبیر احمد عثمانی جو اللہ پہ گفتگو کی کہ اللہ کیا ہے، کوئی قرآن نہیں استعمال کیا، صرف عقل سے استعمال، گفتگو ایسی کی وہ 60 صفحے کیا ہیں، علم کے بہتے ہوئے دریا اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے انوار اور تجلیات ہیں، کوئی ادھر سے تجلی پڑھے، کوئی ادھر سے تجلی پڑھے، کوئی ادھر سے تجلی پڑھے۔ شبیر احمد عثمانی ساری تفسیریں پڑھ کے اتنا سا خلاصہ لکھتے ہیں اپنے حاشیے کے اوپر، سارے قرآن کا نچوڑ نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہی قرآن کا نچوڑ ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں سلیبس ہی اور ہوتے تھے، ہمارے سلیبسوں نے تو ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، متحیر ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے وہ سلیبس نہیں جی مولوی کا سلیبس ہے اس کو ختم کر دو جی، درس نظامی ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے کالج پڑھنا ہے۔ کالج پڑھ کے صحیح اردو نہ جو بول سکے جو بچہ، کبھی بچوں سے دیکھیں، ان سے اردو میں بات کر کے دیکھیں، آپ یقین جانے بچے پراپر اردو نہیں بول سکتے۔ آپ انگریزی کی بات کرتے ہیں، اسی کے اندر پنجابی کے لفظ لے آئیں گے، اسی کے اندر فائل کو مفعول، مفعول کو فائل بنا دیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ساری بغیر زیر زبر کے اردو، کوئی کچھ نہیں آتا، گدھے نکمے، گدھے پی ایچ ڈی اساتذہ تک نکمے، ان کے تلفظ تک ہم سے یہ کراتے رہے اپنے اساتذہ کے تلفظ۔ 5ویں 6ویں میں مولانا صاحب سے فارسی عربی پڑھی تو ہم اپنے بی اے پڑھے سی ایس ایس ٹیچروں کو کہتے تھے کہ آپ یہ لفظ غلط بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں آپ؟ بلا بلا کے ہمیں کلاسوں کے اندر کہتے تھے لفظ درست کرا دیں، اس سے پوچھ لو کہ لفظ کیسا ہے، چھوٹے سے کیا جی 2 حرف پڑھ لینے سے تو جو بڑی پورا درس نظامی گیا، کیا معقولات، کیا منقولات، کیا منطق، کیا فلسفہ، کیا حکمت، کیا ریاضی، کیا کلیدس، کیا جیومیٹری، سب پڑھائی جاتی تھی اس کے اندر۔ مدرسہ ہوتا تھا، مدرسے کے اندر علم الفلکیات، یہ وہ بچہ جب باہر نکلتا تھا وہ بچہ تھوڑی ہوتا تھا، وہ تو اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہوتا تھا جب وہ نکلتا تھا۔ وہ بن گیا اشرف علی تھانوی، بن گیا انور شاہ کشمیری، ثناء اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری کیا تھے مدرسے میں، رفو کرتے تھے۔ مولانا احمد علی نے دیکھ لیا لڑکا بڑا تیز تراز ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، ہاں جی، ہر بات کا پٹر پٹر جواب دیتا ہے۔ رفو کرانے گئے دکان پر تو پوچھا لڑکے کہاں ہے تیرا ابا؟ میرے ابا جی مر گئے۔ تو یہاں کتنے پیسے لیتا؟ کہتا جی 5 روپے میری تنخواہ۔ اچھا اپنی ماں کو کل ملوا، ماں سے بات کی، کہتا 5 روپے آئیں گے لڑکا مجھے دے دے، 5 روپے مہینے میں تجھے بھیجوں گا تنخواہ اس کی، لڑکا مجھے دے دے۔ لڑکے کو لے آئے، یتیم بچے کو پالا، وہ بن گیا ثناء اللہ امرتسری۔ اس سے مناظرہ، اس سے مناظرہ، اس سے گفتگو، اس سے گفتگو، منطق میں وہ چپ، کوئی مناظرہ آج تک نہیں ہارا۔ سارے مذہبوں نے مل کے پتہ پھر کیا کیا آخر میں امرتسر میں، اس کے گھر کو گھیر کے نا، پہلے تو اس کا پتر مارا، ایک ہی تھا، ہاں جی، مولانا کا بچہ مار دیا۔ مولانا نے اس کا جنازہ خود پڑھایا، ایک ہی بیٹے کا، ہے جی۔ اس کے بعد جب پھر مولانا یہاں تو روتے، لوگ پوچھتے روتے کیوں ہیں؟ عطاء الرحمان مر گئے اس لیے کہ نہ عطاء الرحمان نے آج نہیں تو کل ماری جانا تھا، وہ میری لائبریری جو جلا دی نا، اب نہیں زندہ بچوں گا۔ اتنی قیمتی کتابیں، بے نظیر کتابیں اس نے کٹھی دنیا کی جہان سے۔ لوگ کہتے تھے رات اگر فرقہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے نا 12 بجے، کوئی نیا فرقہ، نئی تنظیم بن گئی ہے، نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، نیا مذہب آ گیا ہے، ہندوستان میں داخل ہوا، صبح فجر کے وقت ثناء اللہ امرتسری سے مناظرہ کے لیے اس کو لے جاؤ، وہ تیار بیٹھا ہے۔ اتنا علم تھا اس کے پاس، اتنا علم تھا اس کے پاس، ہر فن میں ادب، ہر فن میں، کیا ہندو گرنتھ پڑھ گیا، سب پڑھ گیا، سکھوں کے گرنتھ، ہندوؤں کی بانیاں سب پڑھ گئے۔ کیا درس نظامی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، مدرسے والے تو جو ہے یہ اسکولوں سے نہیں پڑھا، اسکولوں والے تو جواب اپنا نہیں دے سکتے، ان کو تو خود نہیں پتا ہم کہاں ہیں، 4 ٹکے پہ اپنی سند بھیج دیتے ہیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کسی جگہ جا کر کہتے ہیں جناب آپ کی 25,000 سے بغیر 50,000 آپ کی تنخواہ کر دیتے ہیں، اسی وقت سند ادھر سے سندیں بھی بکتی ہیں ان کی۔
ذہانت سند وہ نہیں بیچی انہوں نے کچھ نہیں بیچا، اتنا مضبوط۔ وہ نصاب کس کے زیر تحت بنایا گیا تھا؟ وہ نصاب کسی قرآن کے زیر تحت بنایا گیا۔ اس استاد صاحب جب تقریر فرماتے تھے تو استاد نے بچوں کو بٹھا لینا، کہنا اس کو لفظ تقریر کہتے ہیں۔ تقریر کہاں سے نکلا ہے؟ استاد نے بچے آتے، یہ نہیں ہوتا، یہاں تو گدھے آتے میرے پاس سوال کر، دل کرتا تھپڑ مار کے ان کے منہ دوسری طرف لگا دو، سوال کرنے کا انداز بھی نہیں پتا ان کو کیسے کرے۔ چپ کر کے جب آپ نے کسی کے استاد کے سامنے سوال رکھ دیا، اب استاد کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بولے، پونا گھنٹہ بولے، صبر کر جائیں، وہ جو بولے گفتگو اس کی پوری جب اینڈ پر پہنچ جائے پھر اس کے بعد کوئی سوال رہ جاتے۔ ہمارے مولانا صاحب سے میں کہتا تھوڑی تقریر فرما دیں، چھوٹا سا لفظ ہوتا اس پہ چپ کر کے بیٹھ، بس وہ بولتے جاتے ساری گل ختم، اینڈ پہ کہتے کوئی ہوں گل رہ گئی تو پوچھنا۔ ہوتا تھا یہ بات، آپ نے لفظ سنے، ہوں کوئی گل رہ گئی تو پوچھنا، ٹھیک ہے۔ سارا دائرہ گھیر لینا انہوں نے، بھی یہ بھی شبہ پیدا ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، یہ بھی، سارے سوالوں کو کور کرتے چلے جانا، کور کر رہا ہے استاد۔ اساتذہ نے گفتگو، تو اس کو کہتے تقریر۔ تو آج بھی مدرسے کے اندر تقریر ہوتی ہے، استاد جب بیٹھتا ہے تو بچے کے سامنے بٹھا لیتے، تقریر شروع کرتا ہے، بابو بتاتا ہے کہ یہ لفظ وہاں سے آئے، وہاں سے آئے، پوری تقریر کر کے کہتا بیٹا آپ کوئی سوال رہ گیا؟ کہتا نہیں استاد جی کوئی نہیں رہ گیا۔ پھر بھی کوئی پیدا ہو جائے تو کل کو آ کے پوچھ لینا، اگلے دن آ کے پوچھتا ہے کل والے سبق کے ساتھ کوئی سوال ہے تو بچاؤ، نہیں تو اگلی تقریر شروع۔ خوبصورت تقریریں ہوتی، طالب علم کاپیوں پہ لکھتے چلے جاتے، کاپیوں پہ۔ امالی، یہ تو نوٹس آج بننے شروع ہوئے نا، ہمارا 14 صدیوں پہلے نوٹس لکھے جاتے تھے، حضور پاک کی املاک کرائی جاتی تھی۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک کی امالی۔ امالی کس کو کہتے ہیں؟ ترجمے سارے مجھے کرنے پڑتے ہیں، املا کی جمع امالی ہے، جو املا کراتے ہیں آپ، وہ املا کرائی جاتی ہے، اسی وقت بچے نوٹس لکھنے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے علماء کے ایسے نوٹس ہیں، 20 جلدیں بن گئی، اساتذہ نے نوٹس لکھوائے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی علم نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھائی، سامنے پاس بیٹھا ہے، یہ ظفر بیٹھا ہے، یہ محمد بیٹھا ہے، یہ ابو یوسف بیٹھا ہے، بس تقریر ہی کی، لڑکوں نے اسی وقت لکھ لی استاد جی کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کوئی کتاب نہیں، آج ان کی فقہ کی بڑی بڑی کتابیں مرتب